بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد انسان کو پیش آنے والے مراحل، جن میں برزخ، نفخ صور، نشور، حشر، حساب کتاب، میزان اور صراط وغیرہ ہیں، کس قدر مشکل ہوں گے، ان کا اندازہ درج ذیل آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، لوگوں کو کلیچے منہ کو آئیں گے، وہ غم سے بھرے ہوں گے، لیکن کوئی غم گسار اور سفارشی میسر نہیں آئے گا۔ اس روز کے عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا اپنے اولاد، بیوی، بچوں، اپنے بھائی اور خاندان کو جو اس کا سہارا تھا، حتیٰ کہ روئے زمین کی ہر چیز کو فدیہ دے دے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اس روز دیدے پتھرا جائیں گے، چاند گہنا جائے گا، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے۔ انسان کہے گا کہاں بھاگ کے جاؤں، لیکن اس روز کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اس روز ظالم افسوس اور ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائے گا، اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، میری بدبختی کہ میں نے فلاں گمراہ آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ پاس میں کھڑے سورج 1 میل کے فاصلے پر لایا گیا۔ زمین تیز گرمی سے جل رہی ہے، ہر انسان اپنے عملوں کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کچھ ایڑیوں تک، کچھ گھٹنوں تک اور کچھ سینوں تک تو کچھ گردنوں تک پسینے میں ڈوبے۔ موت کی تکلیف ان سب سے زیادہ ہے۔ موت کے بعد آنے والے مراحل کی تکلیف موت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ لوگ اپنی قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز کی مصیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ میدان حشر میں جہاں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر لے آیا جائے گا۔ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینے کی لگام آئی ہوگی۔ پاس میں کھڑے سورج 1 میل کے فاصلے پر لایا گیا۔ زمین تیز گرمی سے جل رہی ہے، ہر انسان اپنے عملوں کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کچھ ایڑیوں تک، کچھ گھٹنوں تک اور کچھ سینوں تک تو کچھ گردنوں تک پسینے میں۔ ایک آدمی کو پسینے کی لگام آئی ہوگی اور وہ دعا مانگے گا، یا رب اس مصیبت سے مجھے نجات دے، خواہ جہنم میں ہی بھیج دے۔ جب پل صراط جہنم پر رکھا جائے گا تو ہر طرف تاریکی چھا جائے گی، لوگوں کو پل صراط سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا، جو بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اس روز انبیاء، تمام انبیاء اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنی عافیت کی دعا مانگیں گے۔ مشکل نہیں کہ مرنے کے بعد آنے والے مراحل کس قدر تکلیف دہ
اور کٹھن ہوں گے، نہ تو تحریر سے اس کا احاطہ لگایا جا سکتا ہے اور نہ زبان سے کہا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم قیامت کی ابتدا شروع کریں گے، یعنی نفخ صور۔ قیامت کی ابتدا نفخ صور سے ہوگی، اس کا آغاز کریں گے۔